بیگم شمیم اختر کا انتقال، شہباز شریف اور حمزہ شہباز پرول پر رہا۔ دونوں باپ بیٹے کو 5 دن کے لیے کوٹ لکھپت جیل سے رہا کیا گیا۔ بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ محکمہ داخلہ نے 5 دن کے لیے پرول پر رہا کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ پرول پر رہائی 27 نومبر سے 1 دسمبر تک ہوگی۔ جیل کے باہر لیگی کارکنوں کی نعرے بازی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز جیل سے رہائی کے بعد ماڈل ٹاؤن پہنچے، لیگی رہنماؤں سے ملاقات کی، والدہ کی تدفین کے معاملات پر مشاورت کی۔ دونوں باپ بیٹے کی سخت سیکیورٹی میں ماڈل ٹاؤن سے جاتی عمرہ آمد۔ مریم نواز اور خاندان کے دیگر افراد سے ملاقات ہوئی۔ بیگم شمیم اختر کی میت کل صبح 7 بجے لاہور پہنچے گی۔ شہباز شریف والدہ کی میت وصول کرنے خود ایئرپورٹ جائیں گے۔ نماز جنازہ بعد نماز ظہر شریف میڈیکل سٹی میں ادا کی جائے گی۔ شریف خاندان اور اہم شخصیات کے لیے الگ سے پنڈال مختص، لیگی رہنماؤں، کارکنان اور عوام کے لیے بھی الگ پنڈال مختص کر دیا گیا۔ شہباز شریف کا نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، والدہ کی تدفین کے حوالے سے مشاورت کی۔ نواز شریف کی شہباز شریف کو والدہ کی تدفین کے تمام انتظامات کی خود نگرانی کی ہدایت۔ مریم نواز نے شہباز شریف سے دادی کے انتقال پر تعزیت کی، کہا ہم پر شدید غم کی گھڑی ہے، حکومت دادی کی وفات کو بھی سیاسی رنگ دے رہی ہے، ہم نے کبھی کسی کی کردار کشی کی اور نہ کریں گے۔ مشیر داخلہ نے شہباز شریف کی پرول کے لیے درخواست جاری کر دی۔ خدارا موت پر سیاست نہ کریں۔ 3 دن سے حکومت کے پرول نہ دینے کی گردان لگا رکھی تھی، جبکہ خود میت کی آمد سے 1 دن پہلے رہا کرنے کی درخواست دی۔ مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا۔ شہزاد اکبر کا موقف۔ وزیر برائے جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے معاملے پر قانون کے مطابق سلوک ہوگا۔ دادی کے انتقال پر بھی سیاست کی جا رہی ہے۔ مریم نواز کے کرونا ٹیسٹ کا بھی مطالبہ کر دیا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان بولی 12 گھنٹے کی پرول رہائی کو بڑھا کر 5 دن میں تبدیل کیا گیا۔ نون لیگ کا ٹرپل این بریگیڈ غلط تاثر دے رہا ہے، جیسے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہو۔ جو سیاکاری کرے گا وہ گرفتار بھی ہوگا۔ شہباز شریف اور حمزہ کی رہائی میں جان بوجھ کر تاخیر کی گئی۔ حکومت نفرت میں اخلاقی دیوالیہ پن کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا جوابی وار، بولے ملتان میں ہر صورت جلسہ کریں گے، قائدین کو کچھ ہوا تو عمران خان کے خلاف پرچہ درج کرائیں گے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا وزیر اعظم اور مشیر داخلہ کو وفات پر سیاست اور جھوٹ نہ بولنے کا مشورہ۔ انسانیت ہوتی تو وفات کے دن ہی شہباز شریف کو رہا کر دیتے۔ 14 دن کے لیے رہا کرنے کی درخواست دی، مگر 5 روز کے لیے رہا کیا گیا۔ اپوزیشن کے جلسے کرونا کے پھیلاؤ کا سبب قرار۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی اپوزیشن سے ملتان کا جلسہ ملتوی کرنے کی اپیل۔ کہتی ہیں ملتان کے اسپتال 70% مریضوں سے بھر چکے ہیں۔ اپوزیشن نے جلسہ کرنا ہے تو پہلے تمام کارکنوں کے ٹیسٹ کرائے۔ وزیر اعظم کے معاون ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ ذمہ داریوں کو تقسیم کر کے کرونا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ حکومت یونیورسل ہیلتھ کوریج کو مؤثر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ کورونا وبا خوفناک صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ لاہور میں کورونا سے مزید 5 افراد انتقال کر گئے۔ ایک ہی روز میں 176 نئے مریض بھی رپورٹ۔ سابق چیف سیکرٹری پنجاب زاہد سعید کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ پنجاب میں کورونا کے 654 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ پنجاب میں مزید 22 افراد کورونا کے باعث جاں بحق۔ چیئرمین کورونا ایڈوائزری گروپ کا شہریوں کی غیر سنجیدگی پر تشویش کا اظہار۔ پروفیسر محمود شوکت کہتے ہیں کہ عوامی مقامات پر کہیں بھی SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اسکول بند ہیں، اب والدین بچوں کو گھروں میں محفوظ بنائیں۔ پولیو کے 2 قطرے ہر بچے کے لیے پنجاب بھر میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا 30 نومبر سے آغاز۔ 2 کروڑ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔
عثمان بزار نے کہا کہ کورونا کے باعث پولیو مہم بھی متاثر ہوئی، 100% ویکسینیشن کا ہدف پورا کریں گے۔ مزدوروں کو بھی انصاف صحت کارڈ میں شامل کرنے کا فیصلہ، تشدد کا شکار بننے والی خواتین کے لیے مزید سینٹرز بنائے جائیں گے۔ راولپنڈی اور لاہور میں بننے والے سینٹرز کو جلد فعال کرنے کے احکامات۔ وزیر اعلیٰ نے کھیلوں کی ایسوسی ایشنز کے لیے سالانہ گرانٹس کی بھی منظوری دے دی۔ چودھری شوگر ملز کیس میں بڑی پیش رفت، نواز شریف اور مریم نواز شریف کے گرد گھیرا مزید تنگ ہو گیا۔ یو اے ای کے رہائشی سعید سیف بن جابر السویدی چودھری شوگر ملز میں 9.4 ملین کے شیئر ہولڈرز نکلے۔ نواز شریف اور مریم نواز سے فائنینشل معاملات میں کیا تعلقات ہیں؟ نیب لاہور کی جانب سے سعید سیف بن جابر السویدی کو خط لکھ دیا گیا۔ منی لانڈرنگ کیس میں نئے انکشافات، شریف فیملی کا ڈرائیور، کرنسی اور موبائل بیچنے والوں کے نام پر بھی منی لانڈرنگ۔ نئے اور پرانے نوٹ بیچنے والے محبوب علی کے نام پر $1,34,000 کی ٹی ٹی لگوائی گئی۔ دبئی میں مقیم رمیز شاہد کے نام پر $5,17,000 جبکہ ڈرائیور عابد شاہ کے نام پر $86,000 کی وصولی۔ کراچی میں کپڑے کی دکان کے ملازم کے نام پر $1,99,000، موبائل شاپ کے ملازم خیال نواز کے نام پر $53,000 وصول کیے گئے۔ ذرائع، شہباز شریف کی بیٹی اور بیٹوں کی جائیداد قرق کرنے کا حکم۔ نصرت شہباز، رابعہ عمران اور سلمان شہباز اشتہاری قرار۔ عدالت نے اہلیہ اور بچوں کا ٹرائل علیحدہ کرنے کا حکم دے دیا۔ شہباز شریف کو جیل میں فزیو تھراپی ڈاکٹر فراہم کرنے کی ہدایت، تحریری حکم نامہ جاری۔ مہنگائی سے ستائے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ، آئندہ چند ہفتوں میں گیس بحران بڑھنے کا خدشہ۔ شارٹ فال 7 ارب مکعب فٹ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ گیس بحران کے باعث ایل پی جی مافیا بھی سرگرم، 130 روپے والی ایل پی جی 140 روپے کلو فروخت۔ شہری کھانا پکانے کے لیے مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور۔ پریکٹیکلز ختم، اب صرف تحریری امتحان ہوگا۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے لیے نئی پالیسی کا اعلان، تھیوری میں نمبروں کی بنیاد پر پریکٹیکلز کے نمبر دیے جائیں گے۔ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمین کا حتمی فیصلہ، سال 2021 کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پرائیویٹ سکولز کی رجسٹریشن کے لیے آن لائن نظام متعارف، وزیر تعلیم سکولز ڈاکٹر مراد راس نے ای لائسنس سسٹم کا اجرا کر دیا۔ 1 مارچ تک بغیر کسی فیس کے سکولز کی رجسٹریشن کروانے کی سہولت۔ ڈاکٹر مراد راس نے کہا کہ نئے نظام سے نجی اسکولوں کا مکمل اور درست ڈیٹا ملے گا اور کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ صوبائی وزیر نے اگلے 5 سال پی ٹی آئی کی حکومت آنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ تعلیمی اداروں کی بندش نامنظور، شاہدرہ میں آل نجی اسکول، کالجز، اکیڈمیز اتحاد کی جانب سے احتجاج اور ریلی۔ تعلیمی اداروں کے مالکان اور اساتذہ سمیت دیگر اسٹاف کی بھرپور شرکت۔ حکومتی فیصلہ تعلیم دشمن ہے، تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان نہ ہوا تو 1 دسمبر سے ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ مظاہرین کی دھمکی، احتجاج کے باعث شاہدرہ موڑ پر ٹریفک جام رہی۔ 1.5 کروڑ روپے چوری کرنے والے ملزم قانون کے شکنجے میں آ گئے۔ گھر سے رقم چرا کر آشنا کے ساتھ فرار ہونے والی ہنا ساتھی سمیت گرفتار۔ ملزم وسیم 3 ماہ قبل ہنا کے ہمراہ گلشن اقبال سے فرار ہوا تھا۔ ملزمہ ہنا گھر سے جاتے ہوئے 1 کروڑ 47 لاکھ روپے نقدی، موبائل فون اور لیپ ٹاپ بھی ساتھ لے گئی۔ پولیس نے دونوں کو پشاور سے پکڑ کر نقدی اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔ ہنا کی محمد اقبال نامی شخص سے 3 سال قبل شادی ہوئی تھی۔ والدین نے بیٹی کے اغوا کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ ڈی ایس پی رنگ محل۔ پنجاب بار کونسل کے الیکشن کے لیے کل میدان سجے گا۔ لاہور ڈویژن کی 20 نشستوں پر 118 امیدواروں میں مقابلہ ہوگا۔ 26,000 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس کا کہنا ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف بنانے کے لیے
क्लोज सर्किट कैमरे लगाए जाएंगे। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले उम्मीदवारों को मौके पर सजा दी जाएगी।